اس ساری کاوش کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے چیئرمین پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو صاحب کی جو انتھک محنت اور کاوشیں اور کوشش ہیں، جو انہوں نے نہ صرف اتحادی جماعتوں کو انگیج کیا بلکہ اکراس دا آئل بھی انہوں نے اپنی انگیجمنٹ رکھی، اور جمعیت علماء اسلام پاکستان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب سے کانسٹنٹ انگیجمنٹ رکھی۔ جو آئینی پیکج کا بریک تھرو میں کہوں گا، وہ ہمارے اتحادی جماعتوں نے جو ایک لارجر مسودہ دیا تھا اس کو نیگوشیٹ کیا بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں، جو ان کی میٹنگز ہوئی جمعیت علماء اسلام کے قائد اور ان کی لیگل ٹیم سے، اور آپ کو یاد ہے اس کے فالو اپ میں پھر دوسری میٹنگ ہوئی جاتی عمرہ لاہور میں، جہاں پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کے سربراہ جناب میاں محمد نواز شریف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب، اور ہمارے جو دونوں جماعتوں کے آئینی عہدیداران ہیں، صدر مملکت صدر آصف علی زرداری صاحب اور وزیر اعظم پاکستان اپنی اپنی ٹیموں کے ہمراہ وہاں موجود تھے۔ وہاں پہ پھر مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی لیگل ٹیم سے طویل مشاورت ہوئی۔ اس کے بعد ہم نے پریس ٹاک بھی کی تھی، جس میں انہوں نے اندیہ دیا تھا کہ ہمارا لارجر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو گیا۔ واپس آ کے پھر ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کو کانفیڈنس میں لیا اس مسودے پہ، اور آج کابینہ نے جس مسودے کی منظوری دی ہے یہ وہی متفقہ مسودہ ہے۔ البتہ جمعیت علماء اسلام پاکستان نے جو 5 ترامیم ہیں سجیسٹ کی ہیں، جو کہ آئین میں اسلامک پروویژنز کے حوالے سے ہیں، ان میں کچھ کلیئرٹی لانے کے لیے شریعت کورٹ کے وہ ججز جو کہ سپریم کورٹ میں جج اپوائنٹ ہونے کے اہل ہوں، ان کے بارے میں ایک کلاز آئین خاموش تھا، وہ کلاز ڈالی گئی ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل کی جو رپورٹس آتی ہیں لیجسلیشن کے حوالے سے، اس کی ٹائم لائن 2 سال تھی، اس کو 1 سال کیا گیا۔ جو شریعت کورٹ کی ججمنٹ ہے ربا کے بارے میں، وہ ٹرانسلیٹ نہیں تھی ہو رہی پرنسپل آف پالیسیز میں، اس کو وہاں پہ ٹرانسلیٹ کیا گیا۔ جو شریعت کورٹ کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے، اس کے مینر میں کچھ ابہام تھا، اس کو دور کیا گیا۔ تو وہ امینڈمنٹس آج انہوں نے ہمیں انفارم کیا ہے، جو ان کے لیگل ٹیم کے سربراہ ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب نے، وہی ترامیم اس ڈرافٹ کا حصہ تھیں جو کمیٹی نے پاس کیا۔ تو وہ ترامیم انشاءاللہ العزیز یہ کابینہ کا اور اتحادی جماعتوں کا فیصلہ ہے کہ وہ ترامیم اگر JUIF آج جمع کرا کے فلور آف ہاؤس پہ لائے گی تو ہم اس پہ ووٹ کریں گے۔ باقی چیزیں وہی ہیں جس میں آئینی بینچز ہیں سپریم کورٹ کی سطح پہ، اور صوبوں میں بھی آئینی بینچز کا میکنزم پرووائڈ کر دیا گیا ہے، ریلیونٹ پروویژن دے کے اس کو مشروط کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے لیے آپ کو لاجسٹیکل تیاری کی بھی ضرورت ہے، اور اس کے لیے ضرورت بھی دیکھنی ہے کہ آیا وہاں پہ لٹیگیشن یا اس کیٹیگری کے وہ جو اوریجنل جورسڈکشن کی حد تک وہ محدود ہوگی، ایکسرسائز آف اوریجنل جورسڈکشن جس میں 199 کی 2 شکیں ہیں، وہ اگر قائم ہوتی ہیں تو اس کو قائم کرنے سے پہلے اس صوبے کی صوبائی اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹل ممبرشپ کی 51% کے ساتھ ریزولوشن پاس کرے تو وہ نافذ العمل ہو جائیں گی۔ یہ تجویز جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے خاص طور پہ آئی، اور پھر ہم نے اس پہ کنسنسس ڈیولپ کیا، اور اس کو انہوں نے کہا کہ اس صوبے کے منتخب اسمبلی کو آپ یہ چوائس دیں گے کہ اگر وہ اس ہائی کورٹ میں، اس صوبے کی ہائی کورٹ میں کانسٹیٹیوشنل بینچز کا قیام چاہتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشنل بینچز کی جو تشکیل ہے، یعنی کہ ججز کی جو نامینیشن ہے، اس کا اختیار چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن بنایا گیا ہے اس کے پاس ہوگا۔ یہ ایک جوڈیشل فنکشن ہے، کیونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ اور ان کی کنفرمیشن جو ہے وہ آئین کے تابع 18ویں ترمیم کے بعد جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کرتا ہے۔ پہلے صدر مملکت کرتے تھے وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ایڈوائس پہ، لیکن ہم نے 18ویں ترمیم میں سے ایک لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے تو جوڈیشل کمیشن کی جو نئی حیت اور شکل ہے اس مسودے کے مطابق، اس میں چیف جسٹس پاکستان اور 4 سینئر موسٹ ججز سپریم کورٹ کے ہیں،
4 پارلیمنٹیرینز، 2 سینٹ سے اور 2 قومی اسمبلی سے، ایک اپوزیشن اور ٹریری سے، یہ اس کا حصہ ہوں گے۔ وزیر قانون اور اٹارنی جنرل فار پاکستان پہلے بھی اس کا حصہ تھے، اب بھی رہے۔ مارجنلائز کمیونٹیز کو، اور جن کے لیے 184 اور 199 اور ایکسرسائز ہوتی ہیں، اور جن کے حوالے سے انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کے زیادہ ایشوز ہمیں آتے ہیں ہمیشہ، اقلیتیں یعنی کہ غیر مسلم جو ہماری برادری ہے پاکستان میں، اور خواتین، یہ اسپیکر قومی اسمبلی نامینیٹ کریں گے غیر مسلم یا خاتون میں سے، پارلیمنٹ سے باہر سے ایک ایسی شخصیت کو جو کوالیفائی کرتے ہوں کہ وہ منتخب ہو سکے ایز اے ٹیکنوکریٹ سینٹ کے لیے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا خیال تھا کہ ان کی انپٹ بہتر ہوگی، اس کے لیے ریلیونٹ فیلڈ میں 20 سال کا تجربہ ہے، وہ اچھی شہرت کے حامل ہوں، اور ان کی پبلیکیشنز اور بہت ساری چیزیں ہیں، تو اس طرح سے سول سوسائٹی کو بھی اس کا حصہ بنایا گیا ہے۔ یہ اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے پہلے کی طرح رہیں گے۔ صوبائی جو ہے جوڈیشل کمیشن، اس کی شکل وہی رہے گی، وہ مرج ہو جاتا ہے۔ اگر فون سائلنٹ پہ کر لے میں آپ کا بہت شکر ادا کروں گا۔ وہ جو ہے وہ اس صوبے کے جب تعیناتیاں ہوں گی، یا اس صوبے سے ججز کی جو پرفارمنس ایویلویشن ہے وہ ہوگی، تو اس کے لیے اس صوبے کا جو کمیشن کا حصہ ہے، ہمیشہ سے وہ بیٹھتے ہیں اس صوبے کے چیف جسٹس، وہاں کے سینئر پیونی جج، وہاں کی بار کونسل کا نمائندہ، اور اس صوبائی حکومت کے جو وزیر قانون ہیں وہ اس کا حصہ بدستور رہیں گے۔ ایک نئی چیز جو شامل کی گئی ہے وہ پرفارمنس ایویلویشن ہے، کہ عوام کو یہ بہت زیادہ شکایت ہے کہ ان کے 8-8 10-10 سال مقدمے پڑے رہتے ہیں، سنوائی نہیں ہوتی، اور تاریخیں ڈلتی ہیں، تاریخ پہ تاریخ۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کو یہ اختیار ہوگا کہ وہ رولز بنا کے ایک سٹینڈرڈ فارمیٹ دے پورے ملک میں۔ میں آپ سے پھر استدعا کروں گا، جو بھائی بھی ہیں، بڑی سنجیدہ گفتگو کر رہا ہوں، اگر اس فون کو یا باہر لے جائیں یا پلیز سائلنٹ پہ کر دیں۔ سارے دوست کر رہے ہیں، مہربانی کریں۔ سر میں معذرت چاہتا ہوں۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی استدعا کی ہے کہ فون سائلنٹ کر لے بس۔ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں، اور صوبائی ہائی کورٹس کے چیف جسٹسز کے ساتھ ان کی مشاورت سے پرفارمنس ایویلویشن جو ہے ہائی کورٹ کے ججز کی ٹائم ٹو ٹائم، وہ انٹروڈیوس کروایا گیا ہے کہ ایسے معزز جج صاحبان جو اپنے حلف کے مطابق بہت اچھا کام کرتے ہیں، انہیں تو ترقی کی منازل بھی طے کرنی چاہیے، اور ہمیں انہیں اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی یہ دکھ کے ساتھ بات کہی جاتی ہے کہ ماضی میں یہ بہت زیادہ شکایت آئی ہے کہ کنفرمیشن کے بعد جو ان کے کام کی استعداد ہے یا کام کرنے کی لگن ہے اس میں کمی آ جاتی ہے۔ تو جب آپ ٹیکس پیئر کی دی ہوئی رقم سے یہ نظام چلا رہے ہیں، اور آپ کو تمام سہولیات ہیں، اچھی مراعات دی جاتی ہیں سپیریئر جوڈیشری کو تاکہ اپنے کام پہ توجہ دیں، اور ان کو گھر دینا، ان کی سیکیورٹی کا انتظام رکھنا، ان کو مناسب تنخواہ، ان کے یوٹیلیٹی کے اخراجات، یہ سارا کچھ جو ہے وہ صدارتی آرڈر میں شامل ہیں۔ ایسے جج صاحبان جن کے بارے میں کمیشن یہ رپورٹ کرے کہ ان کی جو پروفیشنل استطاعت ہے، کمپیٹنس ہے، وہ اپ ٹو مارک نہیں ہے ان ایفیشنسی کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ کیسز وہ پھر کمیشن ریکمینڈ کرے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، اور سپریم جوڈیشل کونسل میں وہی اس کی پرانی شکل رہے گی، چیف جسٹس، ان کے ساتھ سپریم کورٹ کے ججز اور 2 سینئر موسٹ چیف جسٹسز ہوں گے۔ وہ 6 مہینے کا وہاں پہ ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ بھی ایک شکوہ رہا ہے سپریم جوڈیشل کونسل سے کہ وہاں سال ہا سال ریفرنسز کا فیصلہ نہیں ہوتا۔ 2-4 کلازز آپ نے دیکھی ہوں گی، کچھ 18ویں ترمیم میں کام کرتے ہوئے کچھ چیزیں کئی دفعہ ظاہر ہے انسانی آنکھ ہے، کچھ چیزیں اگنور ہو جاتی ہیں۔ وفاقی سطح پہ اور صوبائی سطح پہ آئین اجازت دیتا ہے کہ آپ 5 ایڈوائزرز جو ٹیکنیکل سائٹ سے ہوں وہ اپوائنٹ کر سکتے ہیں کابینہ کی اسسٹنس کے لیے اور وزیر اعظم کی اسسٹنس کے لیے۔
قومی اسمبلی اور سینٹ میں وفاقی ایڈوائزرز کو رائٹ آف آڈینس ہے کہ وہ جائیں اور اپنے محکموں کے سوالوں کا جواب دیں، اپنی پرفارمنس کے بارے میں بتائیں۔ صوبوں کے بارے میں یہ پروین خاموش رہ گئی تھی، وہ رول دے رہے ہیں کہ اب صوبائی ایڈوائزر جو آئین کے تحت اپوائنٹ ہوتے ہیں انہیں رائٹ آف آڈینس ہوگا صوبائی اسمبلی میں۔ آرٹیکل 48 ایڈوائس کے بارے میں اس کی وہ لینگویج سیم ہی رہی ہے، وہ پابند ہوتے ہیں صدر ایڈوائس کے اور اسے کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جاتا، لیکن مصطفیٰ امپیکٹ سے پہلے وزراء اور وزرائے مملکت بھی ایڈوائس بھیجتے تھے ڈائریکٹلی۔ اب وہ نظام چینج ہو گیا، اب کلیکٹیو وزڈم پریویل کرتی ہے، سارا کام کابینہ کے ذریعے ہوتا ہے، اس میں ترمیم ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان کی اپوائنٹمنٹ آپ بار بار پوچھ رہے تھے، ابھی وہ اس پیکیج کا حصہ ہے۔ ماضی قریب میں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان نے پورے ملک کے کمیشن، جس میں 5 صوبائی ہائی کورٹ یعنی بشمول اسلام آباد اور سپریم کورٹ آف پاکستان جو وفاق کا کمیشن ہے، وہ بہت بڑی اس کی تعداد ہے۔ یوں سمجھ لینا جی کہ 9 رکنی کمیشن یہاں پہ ہے اور 20 اور 20 لوگ جو ہیں وہ صوبوں اور اسلام آباد سے آتے ہیں۔ تو یہ 29 رکنی جو کمیشن اکٹھا میٹ کرتا رہے، جہاں پہ میں نے بھی کہا تھا کہ پارلیمنٹ اس بات کے بارے میں سوچ رہی ہے کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ، ان کی ایویلویشن کے حوالے سے پارلیمان کے رول کو ریوزٹ کیا جائے، جس کے بعد پھر یہ اخبارات کی بھی زینت بنا اور پھر کچھ کیسز فکس ہو گئے تھے، اس میں فیصلے بھی آئے۔ تو اس کمیشن نے اپنی رول میکنگ کے لیے تجاویز مرتب کی اور انہی تجاویز کو سامنے رکھتے ہوئے لاہور میں بھی اپوائنٹمنٹ ہوئی اور سپریم کورٹ میں اپوائنٹمنٹس ہوئی۔ جو سینیورٹی کا پرنسپل تھا، ساروں نے اسے بیٹھ کے ریوزٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ اس کو آپ فٹنس کے ساتھ بھی ملا کے دیکھیں، اور فرسٹ 3 کے پینل میں سے سپریم کورٹ ایلیویشن ہو یا چیف جسٹس ہائی کورٹس ہو، وہ جو پہلے 3 سینئر موسٹ ججز ہوں گے ان کے ناموں پہ غور کیا جائے۔ اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ جو پنجاب سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس شاہد بلال حسن صاحب کی، اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ان کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوئی جسٹس عالیہ نیلم صاحبہ کی، جو پہلی خاتون چیف جسٹس ہیں، وہ نمبر 3 سے لیا گیا۔ تو وہی جو اصول ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے لیے اس میں بل میں سجیسٹ کیا گیا ہے، لیکن یہ اختیار وزیر اعظم استعمال نہیں کریں گے۔ انہوں نے اپنا یہ اختیار تفویض کیا ہے پارلیمان کو۔ تو جس طرح باقی سلیکشن کے لیے پارلیمان میں لارجر کمیٹیز ہیں، اس کو اپوزیشن اور حکومت کا توازن دینے کے لیے 12 رکنی کمیٹی قائم کی گئی ہے، 8 MNAs اور 4 سینیٹرز کی یہ کمیٹی ہوگی، اور یہ حکومت اور اپوزیشن میں پروپورشنل ریپرزنٹیشن پہ جائے گی، اور یہ کمیٹی 2/3 اکثریت کے ساتھ وزیر اعظم کو نام فائنل کر کے بھیجے گی، جس کا تقرر کیا جائے گا چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے۔ میرے خیال میں ہم نے اس پہ بہت محنت کی ہے، بار لیڈرشپ سے بھی بات ہوئی، سول سوسائٹی میں بھی جہاں پہ کچھ لوگ انٹرسٹ رکھتے ہیں ان سے بھی پوچھا گیا، ہم تمام جماعتوں سے بہت زیادہ اس پہ مشاورت ہوئی، اور ہمارا یہ خیال ہے کہ اس سے اپوائنٹمنٹ کے پروسیس میں اور زیادہ شفافیت آئے گی۔ چیف جسٹس پاکستان کا ٹینیور جو ہے وہ 3 سال مقرر کیا گیا ہے۔ ماضی میں ہم نے بڑے تلخ تجربات دیکھے، جو لمبے ٹینیور تھے ان میں کیا ہوا۔ ہم یہ بھی دیکھتے رہے ہیں کہ کس طرح سے سوو موٹو اور 184 کا استعمال ہوا۔ آج کی سپریم کورٹ میں جو فورسیبل فیوچر ہے اس میں سید منصور علی شاہ صاحب کا 3 سال سے کچھ دن زیادہ ہیں، ادروائز کوئی ایسا میجر ایفیکٹ نہیں آ رہا، لیکن لاز بنتے ہیں ہمیشہ پوسٹیریٹی کے لیے۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اس ٹینیور کو 3 سال پہ یا ریٹائرمنٹ ایج واٹ ایور کامز فرسٹ اس کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے کہ آپ اگر 65 سال عمر پوری کر جاتے ہیں تو 1.5 سال بعد بھی 1.25 سال بعد بھی ریٹائر ہی ہوں گے، لیکن اگر آپ 65 سال سے پہلے 3 سال آپ کے مکمل ہو جاتے ہیں تو ریمیننگ ٹینیور کے لیے پھر آپ اس کو ریٹائرمنٹ تصور ہوگی۔ تو یہ کاپیز آپ ساروں کے پاس ہیں۔ میں نے ایکسپلین اس لیے کیا، کوشش کی ہے آسان زبان میں کہ آپ کے توسط سے پوری قوم کی نظریں ہیں پارلیمان کی طرف۔ ہم نے اسی لیے پچھلے کم از کم 6 ہفتوں میں بہت باریک بینی کے ساتھ اس کام کے توجہ کے ساتھ کیا ہے، اور آج کابینہ میں بھی وزیر اعظم پاکستان نے خاص طور پہ اپنی اتحادی جماعتوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سراہا ہے
چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کہ جس قدر انہوں نے اس میں محنت کی ہے اس کو کنسنسس ڈاکومنٹ بنانے کے لیے. مولانا فضل الرحمان صاحب کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے کہا کہ مجھے اس بل سے اتفاق ہے اور ہم آج توقع رکھتے ہیں انشاءاللہ العزیز کہ وہ آ کے اس بل کو سپورٹ کریں گے اور ان کی جو پروویژنز آئیں گی حکومتی اتحاد انہیں سپورٹ کرے گا انشاءاللہ العزیز. اور اچھی خبر ہے قوم کے لیے, ایک بڑا بیلنسڈ وقت کی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں کہتا چلوں کہ ہم نے پچھلے 6 ماہ میں بہت محنت کے ساتھ اور بڑی لارجر مشاورت کے ساتھ فوجداری قوانین میں بہت میجر تبدیلیاں جو ہیں وہ سجیسٹ کی ہیں. اسی سیشن کے دوران جو کہ اگلے 2 ہفتے جاری رہنے کا امکان ہے قومی اسمبلی اور سینٹ کا, وہ ترامیم کا پیکج جو تقریباً 100 کے قریب ترامیم ہوں گی جن میں ٹرائلز میں جو ڈیلیز ہیں انہیں ختم کرنے کی, جو ایف آئی آرز کے معاملات ہیں انہیں بہتر کرنے کی, جو ضمانتوں کے ہیں, ڈسچارج کیاں ہیں, ایکسپرٹس کی رپورٹس ہیں, جو جہاں پہ چیزیں 150 سال سے رکی پڑی تھیں ان کو بہتر کرنے کے لیے تھا کہ جو جیلیں ہماری انڈر ٹرائل پرزنر سے بھری پڑی ہیں, جو مدعیوں کو انصاف نہیں ملتا اس کو بہتر بنانے کے لیے ہم نے کوشش کی ہے. وہ مسودہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں آپ سے شیئر کریں گے. مختصر میں دو باتیں میں صرف مختصر کرنا چاہوں گا. آج پارلیمان کی بالادستی کے لیے دیکھیے ہمارا جو 1973 کا آئین ہے وہ ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی اس کو انویزج کرتا ہے اور اس میں پارلیمان کی بالادستی کے حوالے سے آئین بالکل واضح ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ایک تاریخی دن ہے پاکستانی عوام کے لیے, پاکستان کی اسٹیٹ کے لیے کہ جو پارلیمنٹری سوورنٹی آئین کے اندر انویزج کی گئی تھی اس کی طرف یہ بہت بڑا قدم ہے. اور نہ صرف انصاف کی جو فراہمی اور انصاف کا سستا اور انصاف کا فوری جو ایک فراہمی ہے عوام کے لیے اس کو آسان بنانے کے لیے جو چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر اوریجنلی اس کو انویزج کیا گیا تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ شہید اور نواز شریف صاحب کے درمیان وہ سائن ہوا, تو میں سمجھتا ہوں آج وزیر اعظم نے شہباز شریف صاحب نے جب کابینہ میں بات کی اور پاکستانی قوم کے لیے ایک یہ میں سمجھتا ہوں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, کابینہ نے اس کو منظور کیا اور انہوں نے آج وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب کی کاوشوں کو سراہا کہ پچھلے 2.5-3 ماہ کے دوران جو اس پہ ایفرٹ ہوئی, اور دیکھیے کوئی کام اجرت میں نہیں ہوا, کوئی کام جلد بازی میں نہیں ہوا, ایک ایک شک کے اوپر آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ بھی جب اجلاس بلایا گیا تھا سیر حاصل گفتگو ہوئی. اور دیکھیے جمہوری پروسیس اسی کا نام ہے, جمہوری سوچ اسی کا نام ہے کہ آپ تمام جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے مشاورت بھی کرتے ہیں, ہر شک کے اوپر گفتگو بھی کرتے ہیں, کسی سیاسی جماعت کو اس پروسیس سے باہر نہیں رکھا گیا. اور میرا خیال ہے اتنی طویل مشاورت آئینی ترمیم کا یہ تقاضا تھا کہ اس کے اوپر اتنی طویل اور اتنی سود مند جو مشاورت ہے وہ کی جائے, اور وہ آپ نے دیکھا کہ آنا جانا لگا رہا. اور یہ سیاسی جو معاشرے ہوتے ہیں اس میں یہ جمہوریت کا حسن ہوتا ہے, کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے, ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور تمام پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کابینہ نے جو آج ابھی اس کی منظوری دی ہے اس میں جس طرح اعظم صاحب نے کہا کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام اتحادی جماعتوں کا شکریہ بھی ادا کیا, کابینہ کے ممبران کی کاوشوں کو سراہا, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا خصوصی طور پہ کہ انہوں نے جس طریقے سے اس میں اپنا کردار ادا کیا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ صاحب کا, اس کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب اس پورے پروسیس میں انہوں نے بڑی کاوش کی, نوید قمر صاحب, شیری رحمان صاحبہ, جو دیگر سیاسی زوما ہیں انہوں نے, آصف علی زرداری صاحب کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج پارلیمان کی تاریخ کا بھی ایک بہت اہم دن ہے, اور جو ہم نے وعدے کیے تھے نہ صرف اپنے منشور میں بلکہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں, تو میں سمجھتا ہوں کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا پروسیس جو ایک اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہے اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے, اور جو اس کے اندر کمیٹی کے اندر سول سوسائٹی سے ایک خاتون یا مائنورٹی ممبر کی جو انکلوژن ہے وہ بڑا سنگ میل ہے, کیونکہ خواتین کی جو اسپیشلی لائرز تھیں ان کی طرف سے بھی یہ بات آ رہی تھی. تو نہ صرف ویمن ان لا کے حوالے سے بلکہ جو سول سوسائٹی کے تحفظات تھے اس کو بھی اس میں دور کیا گیا ہے, کلائمیٹ چینج کے حوالے سے جو بہت بڑا چیلنج ہے ہمارے لیے. تو یہ پاکستانی عوام کا حق ہے کہ ہم صرف 1% سے بھی کم کاربن ایمیشنز میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں, بٹ جب کلائمیٹ چینج سے ہم افیکٹ ہوتے ہیں تو بہت بری طرح اس کا ایفیکٹ پاکستان کے اندر آتا ہے. تو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی صوبوں کے ساتھ کوارڈینیشن بہتر بنانے کے لیے اور کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو اچھے طریقے سے اس کو ڈیل کرنے کے لیے بھی اس کے اندر جو ہے وہ شک رکھی گئی ہے. تو میں اعظم صاحب اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے. یہ کلائمیٹ چینج والی بات آخری بات جو بہت سنجیدہ بات ہے, جیسے عطا اللہ تارڑ صاحب نے کہا
آپ کے سوالات کیونکہ دوسرے زیادہ ہوں گے. آرٹیکل 9 رائٹ ٹو لائف ہے, اور رائٹ ٹو لائف کو ہماری کورٹس نے انٹرپریٹ کیا ہے, اور اس کے لیے انہوں نے بہت ساری اس کی جہتیں نکالی ہیں. یہ پہلی مرتبہ ورلڈ اوور یہ ایکنالجمنٹ ہے, اور یو این نے اپنے قراردادیں پاس کی ہیں کہ کلین انوائرمنٹ جو ہے وہ بنیادی حق ہونا چاہیے ہر شخص کا. ہمارے پاس آج وقت ہے, ہم آخری نسل ہیں جو پلانٹ کو تباہی سے بچا سکتے ہیں. اگر ہم نے کچھ نہ کیا تو اس تباہی کو کوئی نہیں روک سکتا, اور یہ قدرت کا نظام ہے اور یہ اٹل فیصلہ ہے. تو پاکستان شاید ان لیڈنگ کنٹریز میں آ رہا ہے جو اپنے آئین میں بنیادی حقوق میں شامل کر رہا ہے ان فیکٹس کو, ایوری پرسن شیل بی انٹائٹلڈ ٹو اے کلین ہیلدی اینڈ سسٹینیبل انوائرمنٹ. ہم نے یہ ریاست کی ذمہ داری اکنالج کی ہے, مرکزی اور صوبائی حکومتیں, کہ وہ اپنی پرائورٹی ترجیحات میں, چاہے وہ اسموگ کے خلاف ہے جنگ, چاہے وہ ٹورنشل رینز بارشوں کے سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ہے, چاہے وہ جو ہمیں شمال میں چیلنجز ہے سیلابوں کے اور گلیشیئرز کے پگھلنے سے اس کے حوالے سے ہے, چاہے کچرے کے حوالے سے ہے, صفائی ستھرائی کے حوالے سے ہے. اس کی بہت بڑی اکنالجمنٹ ہے, اور میں یہ توقع رکھتا ہوں کہ اس طرح کی جو شکیں ہیں آج ترمیمی بل میں, اس پہ میرے خیال میں نہ اپوزیشن کو کسی کو بھی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے, پاکستان کے یہ بتائیں کہ ایک بہت سے سوالات جو ہیں وہ اٹھ رہے ہیں. ایک جو چیز واضح کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے متعلق جو ہے اس سے بتا دیجیے کہ کچھ امینڈمنٹ ہو رہی ہیں, اور کیا تمام اس کو جو سول کیسز ہیں اس طرف منتقل ہوں گے. اور سیکنڈلی یہ بتائیں کہ سینٹ میں آپ پیش کریں گے اور قومی اسمبلی میں کون پیش کرے گا, اس کا بھی فیصلہ ہوگا. دیکھیں, جو طے کیا چیئرمین بلاول بھٹو صاحب نے وہ یہ تھا کہ جو متفقہ ڈرافٹ ہے وہ پیش کیا جائے گا, اور آج انہوں نے یہ اجازت دی کہ جو اس میں جمعیت علماء اسلام کی طرف سے جو تجاویز ہیں منوعن اسی صورت میں وہ پیش کریں گے, اور جو طے شدہ ڈرافٹ ہے اس کی ریمیننگ جو ہے ڈرافٹ سینٹ میں وہ حکومت پیش کرے گی. قومی اسمبلی میں یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب یہ بل پاس ہوتا ہے تو وہ اس کو تھرو کروائیں گے انشاءاللہ العزیز, اور یہ آپ کو نظر آئے گا کہ ساری جماعتوں کا کنسنسس یہاں پہ نظر آئے گا. راشد بھائی اس کے بعد میں ادھر آتا ہوں, سناڈا صاحب پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, نہیں آپ دیکھیں یہ بڑا افینسو آپ نے سوال کیا ہے. یہ میرے خیال میں پروفیشنلی بھی بڑا بہت ہی میں کہتا ہوں لائن سے آگے جانے والی ہے. 12 رکنی کمیٹی جس میں اپوزیشن بھی ہے حکومت بھی ہے, 2/3 کے ساتھ نئے چیف جسٹس کا فرسٹ سینئر موسٹ جو 3 ججز ہیں ان میں سے کرے گا. میرے خیال میں اس سے زیادہ نیک نیتی, اس سے زیادہ شفافیت, اس سے زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے. اگر یہ سارے مل کے کر دیتے ہیں فیصلہ تو میرے خیال میں اس پہ اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کا بینچ کا جو تشکیل میں نے ایکسپلین کیا ہے وہ حکومتیں نہیں کریں گی, وہ چیف جسٹس پاکستان کی سربراہی میں جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اس کی نومینیشن سپریم کورٹ کے لیے اور ہائی کورٹس کے لیے, اگر ہائی کورٹس میں کسی سٹیج پہ بنتے ہیں وہی کریں گے. جی کیس کے بعد جو ہے وہ بڑی فیڈرل گورنمنٹ کی ڈیفینیشن اب جو پرپوز کر رہے ہیں, اب ڈیفینیشن کیا ہوگی؟ وہی وفاقی کا بینا ابھی پوری کمپین چلی ہے چیف جسٹس پاکستان. اب یہ جو ترمیم پاس ہو جاتی ہیں آج ہو جاتی ہیں کل تک نوٹیفائی بھی ہو جائیں گے, فائز صاحب کا سٹیٹس کیا ہوگا؟ کیونکہ یہ بھی ابھی بھی یہ میں عرض کر دیتا ہوں. فائز عیسیٰ نہیں سر, اس کی بھی عمر کیونکہ 65 سال ہے. آئینی بینچ سپریم کورٹ کے اندر سے بنے گا جو ایگزسٹنگ ججز ہیں, اور اس کی ریٹائرنگ ایج بھی 65 سال ہے. میں 5 دفعہ یہ آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں, اور یہ بات میں حلفاً کہہ رہا ہوں کہ مجھے چیف جسٹس پاکستان نے پچھلے 6 ماہ میں 3 مختلف میٹنگز میں بارہا کہا کہ اگر آپ کوئی ایسی ترمیم لانا چاہتے ہیں جس سے عمر کی حد میں اضافہ ہوگا, میں اس کا حصہ نہیں ہوں. اورنگزیب بس یہ آخری سوال ہے. سر میں عرض کر دیتا ہوں, آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. متحدہ قومی موومنٹ نے
ہمیں تجویز دی ہے کہ آپ مقامی حکومتوں کو مضبوط بنانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 140A میں مناسب ترامیم کریں، کیونکہ ساری پاور جو ہے وہ صوبائی حکومتوں میں مرکوز کر گئی ہے. وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ جو ہم چاہتے تھے وہ نہیں آ رہا. ہم نے ان سے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہم وہ ترمیم بھی کنسنسس سے تھرو کروائیں گے، لیکن اس پیکج کا وہ حصہ نہیں ہے. کچھ جماعتوں کو اس پہ اعتراض ہے. سر ایک سیکنڈ. اسی طرح بلوچستان عوامی پارٹی اور نیشنل پارٹی نے ہمیں تجویز دی کہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کی نشستیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے. اس میں بھی ANP اور دیگر جماعتیں بھی سٹیک ہولڈر ہیں. جمعیت علماء اسلام بھی سٹیک ہولڈر ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون بھی سٹیک ہولڈر ہے. ان سے بھی ہمارا یہ وعدہ ہے کہ جو جیسے متحدہ قومی موومنٹ کا مسودہ ہے اسی طرح ان کا بھی ہے. یہ اب اگلے فیز میں انشاءاللہ العزیز یہ چیزیں زیر غور آئیں گی اور ہم ان پہ کنسنسس کروانے میں کامیاب ہیں. ایک خاتون ابھی آخری خاتون سے کر لیں. پاکستانیوں کی ایک بڑی کمیونٹی اوورسیز پاکستانی ہے جو بیرون ملک رہتے ہیں. PTI کی بہت بڑی ڈیمانڈ ہے کہ ان کو رائٹ آف ووٹ ہونا چاہیے, ان کو یہاں پر الیکشن کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. کیا 26 نکات میں یہ نقطہ شامل ہے یا اس کو نکال دیا؟ اس پہ کنسنسس اس لیے نہیں ہو سکا کہ بہت ساری سیاسی جماعتوں کو اعتراض تھا کہ دنیا بھر کی جمہوریتوں میں جو اپنی شہریت ہے اسی پہ الیکشن ہوتا ہے. رائٹ آف ووٹ ان کا ہے لیکن ہم نے اسے ڈراپ نہیں کیا. یہ جو چیزیں سیکنڈ فیز میں گئی ہیں لارجر کنسنسس ڈیولپ کرنے کے لیے, اور ہمیں امید ہے کہ اس پہ PTI بھی اور دیگر جماعتیں بھی شامل ہوں گی. آخری تھی سر ایک سیکنڈ آپ کو کل موقع دیا تھا, آپ کو کل آپ بولے تھے. ایک سیکنڈ میرا بھائی میرا سنا. ویسے مجھے اس بات کا بڑا افسوس ہے کہ ایک خاتون ہے پورے مجمع میں. آپ بس کر دیں. ایک خاتون پورے مجمع میں, آپ اسے سوال نہیں کرنے دے رہے. آپ تشریف رکھیں. یہ بڑی غلط بات ہے, یہ بالکل غلط بات ہے کہ ایک خاتون کو اگر ایک خاتون کو بولنے دیں. حد ہو گئی ہے آپ کی. نہیں, میں نے بڑی وضاحت سے عرض کی ہے, میں سمجھانے میں شاید ناکام رہا ہوں. 65 ایئرز از دی کٹ آف ڈیٹ. 65 سال پہ ریٹائرمنٹ ہے اور میعاد عہدہ 3 سال سے آگے نہیں جائے گی. اگر آپ 1.25 سال سے چیف جسٹس ہیں اور آپ 65 سال کے ہو گئے تو آگے پہلے کی طرح ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. لیکن ریورس آرڈر میں اگر آپ 64 سال کے ہیں اور آپ کے 3 سال پورے ہو گئے ہیں تو آپ کی ریٹائرمنٹ ہو جائے گی. اس کانسٹیٹیوشنل بل نہیں. بہت شکریہ. نہیں, یہ نہیں. تھینک یو.